اللہ تعالیٰ نے یہاں نام تو نہیں لیا ہے نا کہ یہودی مراد ہیں، عیسائی مراد ہیں. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے. اب یہودیوں اور عیسائیوں میں کیا چیز تھی جس کی وجہ سے ایک پر اللہ کے غضب نازل ہوا، دوسرے گروہ کے بارے میں ٹھپا لگ گیا یہ گمراہ ہے، یہ ضالین ہیں، ضلالت پر ہیں، گمراہ پر ہیں. ان میں کیا چیز تھی؟ اسی سے بچنے کو کہا گیا ہے اس امت کے لوگوں کو. اس امت کے لوگوں کو اسی سے بچنے کو کہا گیا. دو چیزیں تھی خاص طور پر دیکھیے یہودیوں میں اور عیسائیوں میں. یہودیوں کے اندر علم تھا، جانکاری تھی، لیکن انہوں نے اللہ کے نیک بندوں، نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کے بارے میں اہانت کا راستہ اپنایا، تذلیل کا راستہ اپنایا، اذیت کا، تکلیف پہنچانے کا راستہ اپنایا، گستاخی کا راستہ اپنایا، یہاں تک کہ نبیوں کے قاتل بنے. نبیوں کو شہید کیا انہوں نے، نبیوں کو قتل کیا، نبیوں کو ستایا. یہ یہودیوں کی خاص صفات تھی. یقتلون النبیین، وہ نبیوں کو قتل کرتے ہیں. اور اس کے مقابلے عیسائی تھے، تو عیسائیوں کے اندر یہ تھی کہ نبیوں اللہ کے نیک بندوں سے محبت، عقیدت، اور اس محبت اور عقیدت میں اتنا غلو، اتنا آگے بڑھ گئے کہ ان میں وہ چیزیں مان لی، وہ صفات مان لی جو ان کے اندر نہیں تھی. اللہ کی صفات نبیوں کے اندر مان لی، محبت میں آگے بڑھ گئے. تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ عقیدت میں، محبت میں آگے بڑھ کر گمراہ ہو جانا، یہ عیسائیوں کی خاصیت تھی. دوسری تھی کہ نبیوں، رسولوں، اللہ کے پیغمبروں، اللہ کے نیک بندوں، محبوب بندوں سے نفرت کرنا، ان کی اہانت کرنا، ان کو رسوا کرنا، یہاں تک کہ ان کے قتل کے در پہ ہو جانا، یہ یہودیوں کے اندر تھی. اس امت کو یہ کہا جا رہا ہے یہ دونوں چیزیں تمہارے اندر نہیں آنا چاہیے. اور حضور نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور بضرور تم سے پہلے جو قومیں گزری ہے ان کے طریقے کو، ان کے راستے کو، ان کے طور طریق کو اپناؤ گے. شبرم بشبرن وذراعم بذراع، بالش در بالش اور ہاتھ در ہاتھ، یعنی ہو بہو جو چیزیں ان میں پیدا ہو گئی تھی نا وہ چیزیں تم بھی اپنے اندر اتار لوگے اور ان کو اپنا لوگے. حتی لو دخلوا جحر ضب تبعتموہ، یہاں تک کہ یہودی اور عیسائی اگر کسی گوہ کے بل میں داخل ہو گئے تھے تو تم بھی اس میں داخل ہو جاؤ گے. علماء کہتے ہیں گوہ کا بل جو ہوتا ہے نا، ایک تو تنگ ہوتا ہے، دوسرا بہت بدبو آتی ہے. یعنی گھٹیا سے گھٹیا ناپسندیدہ کام ان دونوں قوموں نے کیا نا، میری قوم کے لوگوں تم بھی وہ کرو گے. تو صحابہ تو ڈر گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ کون مراد ہیں ان لوگوں سے؟ کا الیہود والنصارى، یہود و نصارہ مراد ہیں. کا فمن، اور کون ہو سکتے ہیں؟ وہ مراد ہیں، اور تم ان کے راستوں کو اپناؤ گے. آج امت کا حال آپ دیکھ لیجئے، امت کے اندر دونوں چیزیں پائی جا رہی ہیں اور اس طرح کے دونوں گروہ پائے جا رہے ہیں. ایک گروہ اللہ کے رسولوں کی محبت میں اتنا آگے بڑھنا کہ ان کو اللہ کے برابر کھڑا کر دینا. حضور نے فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میری امت کے لوگوں میری محبت میں اتنے آگے مت بڑھ جانا اور اتنا مبالغہ مت کر دینا جیسے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا، انہیں اللہ کا بیٹا قرار دیا، انہیں 3 خداؤں میں سے خدا قرار دے دیا، اور پتہ نہیں ان کے بارے میں کیا کیا کہنے لگے. انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، لہذا میرے بارے میں یہی کہنا اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اور یہودیوں میں کیا تھا؟ تذلیل، تحقیر، رسوائی. تو امت میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو نبیوں کی تحقیر کرتا ہے، صحابہ کی تحقیر کرتا ہے، صحابہ کو، حضرت عمر بن خطاب کو، دوسروں کا ایسے نام لیتا ہے جیسے کوئی چھوٹا بھائی ہو، یا بے عزتوں کو اس طرح، یا اللہ کے ولیوں کے بارے میں ایسے انداز سے ذکر کرنا اور بیان کرنا کہ ان کی شان میں جو ہے تنقیص ہو، تحقیر ہو. امت میں ایک گروہ آپ کو ایسا بھی بن جائے گا، وہ نہ کوئی عزت، ادب، احترام نبیوں کی، رسولوں کے سلسلے میں، صحابہ کے سلسلے میں، اللہ کے ولیوں کے سلسلے میں تحقیر کا راستہ اپنایا انہوں نے. تو ان دونوں کے درمیان کا جو راستہ ہے نا وہ ہے اعتدال کا راستہ. اللہ کے نبیوں سے، اللہ کے نیک بندوں سے، صدیقین سے، شہداء سے، صالحین سے، اولیاء اللہ سے محبت ہو، لیکن اللہ کی جو صفات ہیں
وہ ان میں نہ ماننا چاہیے۔ اللہ کی صفات کیا ہیں؟ روزی دینے والا اللہ ہے، مشکلوں کو دور کرنے والا اللہ ہے، اولاد سے نوازنے والا اللہ ہے، نفع پہنچانے والا اللہ ہے، نقصان دور کرنے والا اللہ ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں میں سے اور اللہ کے نبیوں میں سے کسی کے اندر یہ صفات نہ مانی جائے، اور دوسری طرف تحقیر بھی نہ کی جائے، ان کا ادب اور احترام بھی ملحوظ رکھا جائے۔ تو یہ دو چیزیں جو ہے وہ ان دونوں گروہوں کے اندر تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، اور قرآن میں یہاں ہمیں سکھایا گیا تم مانگو صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ان پہ چلا، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ گمراہ لوگوں کے راستے پر، ان یہودیوں اور عیسائیوں کے راستے سے ہماری حفاظت فرمانا۔ لیکن آج امت کے اندر دیکھیں گے تو آپ ہر اعتبار سے ان کی وہ ساری ادائیں اور ان کے وہ سارے وضاقتہ اور وہ ساری چیزیں امت کے لوگ اس کو اپنائے ہوئے ہیں۔ اللہ کی مدد کے آنے میں دیر اسی وجہ سے ہو رہی ہے، ہم ان کے خلاف بددعائیں بھی کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف ان کے طور طریقوں کو بھی اپنائے ہوئے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا نا کہ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، اور یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ صحیح مسلمان اسلام ہمارے اندر نہیں رہا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی مدد آنے میں دیر ہو رہی ہے۔